السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس انداز سے تربیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنا کر گئے تھے کہ وہ معاشرہ قیامت تک کے لیے ایک رہنما ہے، ایک مثال ہے، ایک مشعل راہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ بننا چاہیے، ہمارا دوسروں سے کس طریقے سے ملنے کا انداز، بات کرنے کا انداز اور معاملات کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے۔ وہ تمام باتیں احادیث میں موجود ہے جو کتابی شکل میں محفوظ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے کہ یہ 3 باتیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے گھروں میں جھانک کر دیکھے، کیونکہ جھانک کر دیکھنے سے جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے وہاں تک وہ شخص داخل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جب جھانک کر دیکھتا ہے اور جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ وہاں تک داخل ہو چکا۔ لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو دستک دے کر آواز لگائیں یا بیل جو گھنٹی لگی رہتی ہے اس کو بجائیں اور سلام کریں۔ جب گھر سے کوئی افراد باہر آ جائے اس کے بعد آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے ان سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ جھانک کر نہیں دیکھیں، کیونکہ بسا اوقات مستورات ہوتی ہیں، خواتین ہوتے ہیں جس سے بے پردگی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جھانک کر دیکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر خود اپنے لیے دعا کرے اور مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے یا ان کے لیے بد دعا کر دے۔ ایسا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی خود اپنے لیے تو دعا کر رہا ہے لیکن مقتدیوں کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے اور ان کے لیے بد دعا کر دے رہا ہے، تو ایسی صورت اختیار کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے دعا کرے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں اور رحمت میں کمی نہیں ہے کہ آپ مانگیں گے تو اللہ کی رحمت گھٹ جائے گی یا اللہ کے خزانے میں کمی آئے گی۔ اللہ رب العزت کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا خوش دلی سے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مقتدی حضرات کے لیے بھی دعا کریں۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کو قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہو، یعنی پاخانہ یا پیشاب زور کی لگو ہو اور ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے استنجا یا پاخانہ سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز اللہ رب العزت سے دل لگانے کا ہے اور سکون اور عافیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ لیکن اگر جب آپ کو پاخانہ یا پیشاب زور کی لگی ہو تو آپ نماز کے اندر سکون حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا پہلے آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو، اس کے بعد دل لگا کر نماز پڑھیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔